انسان کاسب ہونے کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کس حد تک کاسب ہے، جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر کو لکھ کر بس ہر چیز کو یہ وہ کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان اعمال کے اعتبار سے ان تمام امور میں کاسب ہے جہاں پہ اس کا عمل خود اس کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کاسب ہونے کے اعتبار سے ٹھیک، آپ نے چوز کرنا ہے صحیح یا غلط، آپ نے چوز کرنا ہے حلال یا حرام، کاسب. اسی طرح آپ نے چوز کرنا ہے اپنے فام سے، فراست سے، بھائی آپ نے کس طرف جانا. مثلا ایک مثال دوں، اگر جہاز کہاں اڑنے کے لیے ہے؟ ہوا میں. کشتی کہاں اڑنے کے لیے ہے؟ اور کہاں چلنے کے لیے ہے؟ پانی میں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص صاحب دانش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر انٹلیکٹ لیول پایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جہاز کو لے کر پانی کے اوپر دوڑانا شروع کر دے اور کشتی کو لے کر ہوا میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. سمپل سی بات یہ ہے کہ جہاز ہوا میں ہی ہوگا اور کشتی وہاں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے ہر چیز کو کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ کہ جسے چاہتے ہیں اسے مٹا بھی دیتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ تقدیر کے لکھنے میں اور پھر مٹا دینے میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مشکل ترین موضوع کو آسان اور عام فہم الفاظ میں سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اصل میں آپ کا موضوع ہے قضاء اور قدر. جی جی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سورہ یاسین جی جو اپنے موضوع بحث یا سوال کا انتخاب جس سے کیا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. جی جی. ان دونوں آیات میں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس طرف جائیں کہ حکمت کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جس کی بنیاد پر کہ اللہ رب العزت نے تقدیر کو کیوں لکھا. ٹھیک ہے. یا اس کے لکھنے کی جو ہے وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بنیاد کیا چیز تھی، اس کی علت کیا ہے، یہ سبب کیا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی نص موجود نہیں. اب دوسری طرف آئیے کہ اللہ رب العزت ایک طرف تو اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے احاطہ علم میں سبھی کو گھیر رکھا ہے. گویا کہ اللہ کے علم ازلی کے اندر ہر چیز موجود ہے. بالکل. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت خود ہی اعلان کر رہا ہے. ٹھیک. اب یہاں اگر ہم ناسخ منسوخ کی طرف چلے جائیں تو پھر ایک نئی بحث چڑھ جائے گی کہ کون سی آیت کے لیے ناسخ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں مختلف علماء اور اسکالرس کی جو ہے وہ آرا ہے. ٹھیک. اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اس طرف آتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر کو لکھا بھی مگر اس کو مٹایا بھی. ٹھیک ہے. اس کی ایک حکمت جو میری نظر میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں اس کے لکھنے اور مٹانے سے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہے کائنات کے اندر میری مخلوق اور اسپیشلی انسان جو میرا مخاطب بھی ہے، جس کو میں کیا کہتا ہوں، جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان تجھے میں نے کیا کیا، والتین والزیتون وطور سینین. اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، احسن تقویم، کہ تجھے میں نے خوبصورت ترین سانچے میں ڈال کر بنایا. تو ایک ایسی شخصیت ہے جو میری ذات کا پرتو بھی ہے اور میری ذات کا اظہار بھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے ہی ذریعے فرمایا، کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے، کہ تم کیا کہتے ہو کہ ایک ایسی مخلوق کو تو بنا رہا ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پھر اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے. گویا کہ انسان سے اللہ رب العزت ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت جو ہے اس کا اظہار کرے اور دنیا کے سامنے اس بات کو، اس اعلان کو دہرائے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمارے اوپر موجود ہے اور جس ذات کے تراشے یہ بنائے ہوئے ہم ہیں. ٹھیک ہے. ایک حکمت تو یہ ہے. اب دوسری بات کی طرف ہم یہاں آئیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی جو اتھارٹیٹیو کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان کل یہ شکوہ نہ کر سکے کہ سب کچھ تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا تھا. بالکل ٹھیک. سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا تھا مگر اس کے باوجود ہمارے اوپر جزا اور سزا یعنی چیک اینڈ بیلنس کی ایک تلوار لٹکا دی گئی اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، نیکی کا یا بدی کا راستہ چننا ہے. بنیادی طور پر اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے فریڈم کے ساتھ بھیجا اس دنیا میں. تو آزاد خیال ہے، تو آزاد منش ہے، تو آزاد طبیعت ہے. اس کے اوپر کئی اقوال بھی ہیں. مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور زمانہ قول جو اکثر اوقات ہمارے لوگ جو ہے وہ سنایا کرتے ہیں نا، اسپیشلی وہ اس کو لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے سناتے ہیں، ہمارے سامنے قائدانہ اعتبار سے سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، آزاد جانا ہے.
ماؤں نے اپنے بیٹوں کو آزاد جانا ہے، تو نے کب سے جو ہے وہ لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے. یہ بھی بنیادی طور پر یہی اسی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کس کا غلام ہے اور کس کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، کون اس کے اوپر ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو کیا کر رہی ہے، جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس میں مطلب بنیادی طور پہ یہ دو حکمتیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. اب ایک اور حکمت کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ وہ اعلان یہ ہے کہ عالم مطلب جو ہمارا ارواح تھا اس میں ہم کہاں آئے؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اس کے بعد ہمیں اللہ رب العزت نے ماؤں کے پیٹوں میں رکھ دیا. وہاں ہمیں ایک زندگی، آپ جانتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد جو ایمبریولوجی کا قانون ہے، پھر اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے جس کو ہم عالم کائنات کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کی طرف جائے گا، اور پھر عالم حشر کی طرف. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اتنے مراحل سے گزار رہا ہے، اس لیے گزار رہا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مالک الملک تو نے تو ہمارے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا، تو نے تو ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سے روک رکھا تھا، ہمارے پاس تو آزادانہ حرکت کرنے کی کوئی توجہ ہی موجود نہیں تھی. آج تو اگر ہمیں سزا دے رہا ہے یا جزا دے رہا ہے تو کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک حکمت تو اس کی بھی یہ ہے کہ تاکہ انسان کل جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچے تو یہ شکوہ نہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے سامنے رکھے کہ تجھے تو میں نے آزاد بنا کر تیرے سامنے صراط الذین انعمت علیہم، اس کی بھی ایک پگڈنڈی رکھ دی تھی، اور اس کے پیرل دوسری پگڈنڈی کیا تھی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب تیرا اختیار ہے کہ تو کون سے ٹریک کو چوز کرتا ہے، تو کس راستے پر چلتا ہے، ان لوگوں کا راستہ یا وہ راستہ جو انعام یافتہ کا ہے، یا ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب یافتہ ہیں. اگر تو انعام یافتہ کے راستے پر چلے گا تو ڈیفینیٹلی، یعنی اوبیسلی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے، اور اس کے مقابلے میں جو غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلتا ہے وہ غضب یافتہ ہیں، کل وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے قہر کا شکار ہوگا، گویا کہ جہنم میں ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. یہ ابھی تک ہم نے 3 حکمتیں بیان کی. اب ایک اور حکمت سامنے رکھتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اعمال کے اعتبار سے کاسب بنایا ہے. ٹھیک ہے. انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے یا نہیں ہے. گو کہ یہ کلامی مباحث سے ہے، ہم اس سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اس وقت کہ نقطہ نظر کن لوگوں کا کیا ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود کاسب ہے یا نہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کو نائب بنا کر بھیجا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں کو باندھا نہیں گیا، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نائب بنا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میری جتنی بھی صفات ہیں گویا کہ وہ تجھ سے جاری ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو تقدیر کو لکھنے اور اس کے بعد مٹانے کی ایک حکمت ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ انسان جب خود کاسب ہے تو اس کا ہر عمل اس کے اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے اختیار سے. کس حد تک کاسب ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیے. کس حد تک کاسب ہے؟ دیکھیے، انسان کاسب ہونے کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کس حد تک کاسب ہے. جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر کو لکھ کر بس ہر چیز کو یہ وہ کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان اعمال کے اعتبار سے ان تمام امور میں کاسب ہے جہاں پہ اس کا عمل خود اس کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا کاسب ہونے کے اعتبار سے ٹھیک، آپ نے چوز کرنا ہے صحیح یا غلط، آپ نے چوز کرنا ہے حلال یا حرام، کاسب. اسی طرح آپ نے چوز کرنا ہے اپنے فام سے، فراست سے، بھائی آپ نے کس طرف جانا. مثلا ایک مثال دوں، اگر جہاز کہاں اڑنے کے لیے ہے؟ ہوا میں. کشتی کہاں اڑنے کے لیے ہے؟ اور کہاں چلنے کے لیے ہے؟ پانی میں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص صاحب دانش ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کے اندر انٹلیکٹ لیول پایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جہاز کو لے کر پانی کے اوپر دوڑانا شروع کر دے اور کشتی کو لے کر ہوا میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. سمپل سی بات یہ ہے کہ جہاز ہوا میں ہی ہوگا اور کشتی وہاں ہوگی. اسی طرح انسان اپنے تمام اعمال کا خود کاسب ہے، سوائے ان امور کے جن کو اللہ رب العزت نے مقید کر کے رکھ دیا، جن کو مکفل کر دیا ہے. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مکفل ہو چکی ہیں؟ مثلا انسان کی پیدائش کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو مکفل ہیں، جن کے اوپر موت ہے اس کی، جن کے اوپر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. قبر ہے، حشر ہے. قبر حشر ہے. اس سے ہٹ کر وہ تمام امور جو اس عالم کائنات میں سرزد ہونے ہیں، انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اس کائنات میں رہتے ہوئے، وہ اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو کاسب بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی حکمت ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی منشا سے اور اپنے ارادے سے جو ہے وہ عمل کرے. ٹھیک ہے. اور یہ حکمت ہے کس کی؟ تقدیر کے لکھ دینے کی اور پھر اس کے بعد اس کے مٹا دینے کی. ٹھیک ہے. یہاں میں ایک بات ایک اور واضح کرنا چاہوں گا لطیف نقطے کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے وہ علم الہی کا پابند نہیں، احکام الہی کا پابند. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور احکام الہی کی صورت میں ہمارے پاس قرآن و سنت دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح.